بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، جو لائیو زیارت کے دوران انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، زیارت مکمل نہ ہو سکی، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو مکمل بنا کے شیئر کروں تاکہ آپ مومنین زیارت کر سکیں۔ زیارت کے کچھ فقرات ہم نے ابتدا میں پڑھے تھے، چاہتا ہوں دہرا دوں تاکہ جو مومنین بعد میں شریک ہوں اس ویڈیو کے ذریعے وہ بھی زیارت کر سکیں۔ ابتدا میں سید محمد کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ جتنے مومنین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح والولی الناصح، السلام علیکم ایھا السید الزکی، ایھا الطاہر الوفی، ایھا العالم الجلیل والمہذب النبیل، السلام علیکم ایھا البدر الواضح والنجم اللائح، السلام علیکم یا ابن السعادۃ الانجاب والحجج المیامین العتیاب۔ پھر سرکار کی زیارت میں کچھ فقرات ملتے ہیں جو سرکار سید محمد کے معجزات اور کرامات بھی بیان کر رہے ہیں، چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک شیئر کروں۔ السلام علیکم ایھا الحافظ للجیران، میرا سلام ہو اس پہ جو اپنے ہمسایوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم یا من شرفہ اللہ بالکرامات الباہرات ذات البیان والبراہین المدمرۃ للسارقین والحالفین بکباطل وکذبا۔ میرا سلام ہو اس پر کہ جو پروردگار نے جس کو بہت واضح کرامات اور بہت مشہور معجزات عطا کیے، اور جس کے مرکز پہ چوری کرنے والا یا جھوٹی قسم کھانے والے سے پروردگار جلد انتقام لیتا ہے۔ سامنے سید محمد کی زرعی اقدس ہے، زیارت کریں۔ اور میں بالکل اختصار کے ساتھ چاہوں گا سید محمد کی تھوڑی تاریخ آپ مومنین تک شیئر کروں، کیسے یہاں سرکار کا مرکز بنا اور کس طرح آپ وہ جو منت ہے وہ مان سکتے ہیں، اور کن حاجات کے لیے وہ منت آپ یہاں پہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ سامنے سرکار کی زرعی اقدس ہے، قبر اقدس ہے۔ سب سے پہلے اب جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف سے سید محمد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الہادی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید محمد امام علی نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، محمد، حسن، حسین اور جعفر۔ محمد سب سے بڑے تھے، جن کے ابھی مرکز پہ ہم موجود ہیں، اور حسن جو کہ 11ویں امام 10ویں امام کے بیٹے حسن عسکری، اور حسین امام حسن عسکری علیہ السلام کے چھوٹے بھائی۔ اور یہ حسین وہی ہیں کہ دور اختفاء میں جب امام زمان اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرتے تھے تو اپنے چچا حسین کے لہجے میں میرے مولا گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور چوتھے ہیں جعفر، جنہیں لوگ جعفر التواب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اگرچہ یہ جعفر قذاب والی ان پہ ایک تہمت ہے، اور انہوں نے یہ جتنے بھی اقدام کیے تھے دفاع امامت کے لیے کیے تھے۔ جن لوگوں نے تاریخ شیعت کو گہرائی کے ساتھ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، یہ تاریخ کی ان پیچیدگیوں کو، ان باریکیوں کو، تاریخ کی جو ناانصافی ہے مذہب حقہ کے ساتھ، اس کو جو سمجھتے ہیں، یقیناً وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ چوتھے فرزند امام علیہ السلام کے وہ جناب جعفر ہیں۔ سید محمد کے متعلق جو سید محمد کی ہسٹری ہے، یہ اشعار کی صورت میں ابھی سید محمد کی زرعی اقدس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو بالکل اوپر یہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ سید محمد کی ہسٹری ان میں لکھی ہوئی ہے۔ مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ سید محمد جب بھی امام علی نقی علیہ السلام نے کہیں بھی شیعوں کا اجتماع ہوتا تھا تو اپنے بیٹے محمد کی ان سے ملاقات کرواتے تھے، اور حتیٰ کہ اگر کہیں اپنا نائب بنا کے بھیجنا ہوتا تھا، اپنا نائب مقرر کرنا ہوتا تھا، تو اپنی زندگی میں امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے سید محمد کو ہی اپنا نائب مقرر کرتے۔ اور زہد، تقوی، عبادت کی وجہ سے اور کچھ امام علیہ السلام کی اس قدر قرب کی وجہ سے شیعوں میں اس قدر ان کی شہرت ہو چکی تھی، مومنین یہ سمجھتے تھے کہ گویا امام نقی علیہ السلام کے بعد جو ہونے والے امام ہیں وہ سید محمد ہی ہیں۔ حتیٰ کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کو قید کر کے مدینہ سے سامرا لایا گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے فرزند سید محمد کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سید محمد وہیں مدینہ میں تھے،
بعد میں اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام سے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے، اور جب سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام سے ملاقات کر کے کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کر کے واپس جا رہے تھے، سامرا سے جب یہاں بلد کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ رات کو انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، اور بعض کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ جب اس مقام پہ پہنچے، رات کو قیام کیا، تو بنی عباس کے کچھ لوگوں نے یہاں پہ ان کو زہر دیا، جس کی وجہ سے سید محمد کی شہادت ہوئی اسی مقام پہ۔ جب شہادت کی خبر سامرا میں پہنچی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کیا، ننگے پاؤں چلتے ہوئے سامرا سے بلد تک آئے، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ اشعار کی صورت میں سرکار کی زری کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ معصوم ہیں، ایک معصوم کو زیب نہیں دیتا کہ غیر معصوم کے لیے اپنا گریبان چاک کرے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون کی موت پہ موسیٰ نے بھی اپنا گریبان چاک کیا تھا، میرا بھائی تو اس سے زیادہ کہیں حقدار ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام ننگے پاؤں سامرا سے چلتے ہوئے بلد تک آئے، یہاں پہ جناب سید محمد کی تدفین ہوئی، یہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہاں اس مقام پہ جب پہنچے سید محمد تو وہ علیل ہو چکے تھے، مریض ہو چکے تھے، اسی عالم میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، لیکن یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ امت نے آل محمد کو اس انداز میں اجر رسالت دیا کہ کربلا ہو، سامرا ہو، کاظمین ہو، نجف ہو، شام ہو، ایران ہو، دنیا بھر میں آج اولاد علی جو ہے وہ بکھری پڑی ہے۔ ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں۔ تو وہ جو زہر والا جو سرکار کو زہر دی گئی وہ قول بھی بعید نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں سید محمد کے مرکز پہ جو منت ہے وہ بکرے والی، وہ آپ اچھا پہلی بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ بکرے کی ہی منت مانیں، آپ حسب استطاعت اپنے رزق حلال سے کچھ بھی تبرک لے کے مومنین میں تقسیم کریں سید محمد کے نام کا، اور اپنی جو حاجات ہیں وہ پروردگار سے سید محمد کے وسیلے سے طلب کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ منت ماننا چاہ رہے ہیں، آپ توسل کریں سید محمد سے، اور جو بھی آپ کی مشکل ترین حاجت ہے، زیادہ تر مومنین جو ہے جب اولاد مومنین ہیں، لیکن ضروری نہیں آپ رزق اولاد کے لیے، حصول اولاد کے لیے کوئی بھی آپ کی مشکل حاجت ہے، کسی کے جاب میں، بزنس میں، رشتوں میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے آپ یہ منت جو ہے وہ مان سکتے ہیں۔ اور بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بے اولاد مومنین ہیں، آپ ایک دفعہ ضرور سید محمد سے توسل کریں۔ پروردگار آپ کو میرا یقین ہے کہ صاحب مرکز کے وسیلے سے بہت جلد صاحب اولاد فرمائے گا۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں، میں چاہتا تھا کہ تفصیل سے مکمل سید کی جو ہسٹری ہے آپ تک پہنچاؤں، اور زیادہ سے زیادہ جو سید محمد کی کرامات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لائیو آ کر اگر انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہوا تو سید محمد کی جو کرامات جو میں نے کتب میں دیکھی، یہاں کے مومنین سے سنی، وہ آپ تک شیئر کروں۔ اور دعا گو ہوں آخر میں آپ سب کے لیے پروردگار آپ تمام مومنین کو بحق سید محمد جتنے بھی بے اولاد ہیں جلد صاحب اولاد فرمائے، جتنی حاجات ہیں آپ کی پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین نے مجھ حقیر کو دعا اور زیارت کے لیے حکم کیا، بارگاہ سید محمد میں دعا گو ان سب کے لیے، مولا ان سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ اللہم عجل ولی۔ اور جو بے اولاد مومنین ہیں وہ یہاں سے یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سید محمد کے نام سے موسوم ایک حرز ہے، جو بے اولاد ہیں یا اگر کسی مشکل کی برابری کے لیے، حاجت کے حل کے لیے آپ لے رہے ہیں، یہ تعویذ آپ اپنے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ جب آپ یہاں خدام سے لیتے ہیں وہ آپ کو پراپر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ اگر جیب میں والیٹ وغیرہ ہے اس میں رکھیں، اپنے تکیے کے اندر رکھ دیں، بازو پہ باندھ لیں، کسی چیز میں محفوظ کر کے اپنے گلے میں باندھ لیں۔ تو اگر آپ کے لیے کوئی یہاں سے لے کے جا رہے 2 رکعت نماز سید محمد کے نام پہ ہدیہ کریں، سرکار سے توسل کر کے اور خلوص نیت کے ساتھ یہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کی مکمل حفاظت کرتے ہوئے سید محمد کا یہ حرز، تو انشاءاللہ پروردگار آپ کو اس کے توسل سے
جلد آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے.